اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقیمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس شفا کے تسلسل کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، لیکن آج کے دن کو مناسبت ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم پاک سے۔ ازواج مطہرات یعنی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور بیویاں جن کو اسلام کی اسلامی زبان میں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، یعنی وہ ازواج وہ بیویاں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہر ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک فرمایا، اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہی کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اعزاز کو ذکر یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ اور ذکر کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں، تو اس لیے ان کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے، مومنین کی ماں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ امت کی ماں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ام المومنین ایک سرکار کی زوجہ محترمہ کے لیے، اور تمام کے لیے امہات المؤمنین، ہماری وہ مائیں جو تمام امت کی ماں ہیں۔ اور پھر مطہرات جو کہا جاتا ہے وہ بھی سورہ احزاب کی اسی آیت کے تحت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کی اخلاقی پستی کو دور کر دے، بدعقیدگی کو دور کر دے، وَطَّاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ اس وجہ سے امت ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو یہ لقب سے یاد کرتی ہیں، ازواج مطہرات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی ہیں، اس میں کچھ بظاہر تاریخی اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن 11 پر تقریباً تمام کا اجماع ہے۔ 11 ازواج مطہرات، 11 میں سے 6 وہ ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بیویاں، ہماری مائیں۔ سرکار کی 6 ازواج وہ ہیں جو قریش سے ہیں، یعنی قبیلہ قریش سے جن کا تعلق تھا، اور 4 وہ ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں، لیکن وہ عربیہ ضرور تھیں، عرب کی تھیں، لیکن تعلق ان کا قبیلہ قریش سے نہیں تھا، 10۔ اور ایک ہماری ماں سیدہ صفیہ بنت حوی، یہ یہود کے قبیلے سے تھی، بنی اسرائیل سے تھی، یہ نہ قریشی تھی نہ عربی تھی۔ تو اس اعتبار سے 11 ازواج مطہرات جس پر امت مرحومہ کا اتفاق ہوتا ہے، جس میں سے 6 جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے خاندان ہی سے ہیں، اسی قبیلہ قریش عربیہ قریشیہ ہیں، اور 4 جو ہیں وہ عربی النسل تو ہے لیکن وہ قریشی نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہماری ماں جو بنی اسرائیل سے تھی، جن کا نام غیر عربیہ بنی اسرائیل سیدہ صفیہ بنت حوی ہے۔ 6 ازواج مطہرات جو سرکار علیہ السلام کی 6 بیویاں جو مختلف وقت میں سرکار کی ازواج کی تعدد ازواج، یعنی متعدد ازواج کی
کی وجہ بھی ایک اس کے پیچھے ایک سماجی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی وجہ ہے، ضروریات کے حوالے سے۔ وہی اللہ رب العالمین جس نے ایک عام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم رضوان کے مرتبے کو دیگر اور فضائل کے اعتبار سے ان کے کام، ان کے پیغام، ان کی ضروریات اور ان کے اہداف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی منزلت کو جہاں بڑھایا ہے، جس طرح عام آدمی کے لیے وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے، حق ادا کر سکتا ہے، تو 4 بیویوں کی اجازت، اس میں بھی دیکھیے اس کے پیچھے کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اگر 4 بیویاں جو رکھ سکتا ہے اگر وہ رکھے اور ان تمام کو بیلنس کر کے ان تمام کے حقوق کو ادا کرے، تو پھر اس کی اولاد کے ذریعے، اس کے خاندان کے ذریعے، وہ عورتیں جو اب تک نکاح میں نہیں تھی ان کے نکاح میں آنے کے ذریعے جہاں سماج کا ایک بہت بڑا سدھار ہے اور جہاں ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ذمہ داریاں ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو متعدد ازواج کی اجازت عطا فرمائی۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات رہی، یعنی متعدد ازواج کی وجہ سے۔ گزشتہ انبیاء کرام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں گے، حضرت سلیمان کو دیکھیں گے، حضرت ابراہیم کو دیکھیں گے، تو متعدد انبیاء کرام کو دیکھیں گے تو تعدد ازواج، متعدد بیویاں ہونا یہ ادھر بھی رہا ہے۔ لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض وہ کرے گا جو یا تو جو بغض رکھتا ہے یا جو اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر میں ناظرین یہ کہوں گا کہ امہات المومنین کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو ایک ایک نکاح کے پیچھے ایک سماجی مقصد تھا، ایک اس وقت کے حالات کا پس منظر تھا، اور وہ شادیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادیاں ہوئی ہیں اس سے اسلام کو بے بہا منافع اور منفعت اور گویا کہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ یعنی ایسا وقت ہے کہ جناب جن لوگوں پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہے، جنگ ہو گئی ہے، قتال ہو گیا ہے، دشمنوں کو قید کر لیا گیا ہے، لیکن اسلام کا مقصد، اللہ اس کے رسول کا مقصد کسی کو بیڑی میں باندھ کر رکھنا تو نہیں ہے یا اس کی گردن کاٹنا تو نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا مقصد تو یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے آشنا ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے پر جو دفاعی طور پر امن کے اعتبار سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں قیدی بنا تو لیے گئے ہیں دشمنان اسلام کو، ان کی گردنوں پر تو کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، ان کے خطے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن ان کے دل کو اللہ کا مطیع کیسے بنایا جائے، ان کے دل میں اس سچ کو کیسا ابھارا جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ماں سیدہ جویریہ کو آپ دیکھیے، غزوہ بنی مصطلق جب ہوئی تھی تو یہی جب باندی بنا کر لائی گئی تھی، ایک لمبی تفصیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اپنے قبیلے کی رانی تھی، ملکہ تھی، تو ایک عزت دار خاتون کے لیے، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، ایک عزت دار خاتون کے لیے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی عزت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیک خاندان کا لڑکا ملے، جس سے اس کی شادی ہو، وہ بااخلاق ہو، با حیا ہو، با کردار ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو، اور اس کا خاندان بھی ساتھ میں اگر عزت والا ہو، توقیر والا ہو۔ تو مجھے بتائیے کہ کون خاتون یعنی جو کنواری ہے، کون نہیں چاہے گی کہ جناب وہ اس سے نکاح کر لے، یا بیوہ ہے وہ اپنی سرپرستی کے لیے انتخاب، جس طرح مرد جو ہے ایک بیوی کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جہاں اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی اور اس سے اپنے محبت کو اور اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، اس طرح عوض میں عورت بھی تو دیکھتی ہے کہ جناب جس سے میری شادی ہو رہی ہے تو اس کا حسن و جمال کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کے خاندان کے لوگ کیا ہے، اس کا اپنا اس سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس اور مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور کل میں اس کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ کر جاؤں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لوں تو کیا وہ میری عزت کر پائے گا، میری عصمت اور میری قدر پر کر پائے گا، میری عصمت کی حفاظت کر پائے گا، میری ضروریات کو پورا کر پائے گا، مجھ سے محبت کر سکے گا جس طرح میں اس کی محبت میں مکمل اپنا فیوچر اس کے حوالے کر رہی ہوں، تو کیا وہ میرے لیے کر پائے گا؟ یقیناً ہر خاتون یہ چاہتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سیدہ جویریہ کو آپ دیکھیے کہ جب وہ باندی بنائی کر لائی گئی تو ملکہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یقیناً بظاہر تو ان کی عزت مجروح ہو رہی ہے، ان کے لیے معاملات تو بڑے کوفت والے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہاں یہ ملکہ تھی، کہاں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور جناب جو ہے کہ قیدی بنا کر لائی گئی ہیں۔ ایک صحابی کے پاس وہ یعنی جب تقسیم ہوئی ہے تو ایک صحابی کے پاس وہ بصورت باندی کے تقسیم ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت قیدی مرد اور قیدی عورتیں جو ہوتی تھی وہ مال کا درجہ رکھتی تھی، جیسا سونا چاندی مال ہے اس طرح دشمن کے قید کیے ہوئے مرد اور عورت جو ہیں وہ مال کا درجہ رکھتے تھے،
تو سیدہ جویریہ جو ہیں وہ اس وقت ایک صحابی کے پاس تقسیم میں باندی بن کر چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، اور بھی تو خواتین تھیں نا، اور بھی تو عورتیں تھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے اور اس کا باپ اس قبیلے کا سربراہ تھا، مانا کہ ہماری جنگ اس کے ساتھ ہوئی ہے لیکن عزت کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے اور اس کے لیے بات کرنی چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند خواتین کو ساتھ میں بھیجا کہ جویریہ سے کہو کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں. تو یقیناً سیدہ جویریہ کے لیے اس سے بڑی خوشبختی کیا تھی؟ ایک تو اگر ظاہری طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ذات اور جو شخصیت ان کے قبیلے پر مکمل طور پر آ چکی ہیں اور پورا خطہ ان کے ہاتھ پر ہے، تو مجھے کسی غلام یا کسی نیچے کے ہاتھ کے بندے کے فروخت نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ میں اگر اس بادشاہی کی ملکہ تھی تو اب موجودہ وقت میں یہ اس کے مالک ہیں، تو مجھے یہ اپنے کسی غلام یا کسی نہتے نیچے کے معاملے کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ خود مجھے آفر کر رہے ہیں اور پیغام بھجوا رہے ہیں. اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں، یہ بھی اجازت ہے، اور میری مرضی ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں. سیدہ جویریہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس بات کو قبول کیا اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ سرکار کے نکاح میں آئی. کہاں باندی بنائی گئی تھی، کہاں وہ پوری امت کی ماں بن گئی. یہ عزت و توقیر جو اس کا پورا تسلسل میں نے آپ کو کہا سماج کا کتنا بڑا دخل. صحابہ نے دیکھا کہ یار جس قبیلے کی خاتون اور ملکہ ہماری ماں بن گئی تو پھر اس کا سارا قبیلہ تو پھر ہمارے ماں کے رشتہ دار ہوئے، تو ہمارے لیے لائق عزت ہوئے. ہم ان کو گھر میں لے جائیں، چکی پسوائیں، اپنے ڈنگر نہلائیں، اپنے اونٹوں کو چروائیں، یہ ہماری حیا گوارا نہیں کرتی. اس لیے کہ جناب ان کے قبیلے کے لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہوں اور تو ہماری ماں جو ہماری ماں بن چکی ہیں اور حضور ہی کی ذات ہمارے لیے مطمع اصل ہے، تو جب ان کے اوپر یہ بھاری گزرے گا تو حضور بھی اس سے پریشان ہوں گے، حضور پریشان ہوں گے، تو ہم کیسے آنکھیں اٹھائیں گے؟ ہر بندے نے ان کے قبیلے کے بندوں کو آزاد کر دیا کہ ہم نے آزاد کر دیا. تو جب آزاد کر دیا تو آزاد کرنا بھی ایسے حسن اخلاق کے ساتھ تھا کہ سب نے کلمہ بھی پڑھ لیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک نکاح کے پیچھے کتنا بڑا کام ہو گیا. وہ قبیلے کے لوگ جو جنگجو تھے اور کبھی بھی وقت ملتا تھا وہ دوبارہ حملہ آور ہوتے یا حملہ آور نہ بھی ہوتے تو ایک احساس کمتری میں تو ہمیشہ کے لیے مر گئے تھے. لیکن ایک نکاح آپ دیکھیے جو سیدہ جویریہ کے ساتھ سرکار کا ہوا تو پورا قبیلہ اسلام کے اندر آ گیا اور دائمی سکون پا گیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور سروں پر تاج صحابیت سے نواز دیا گیا. تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے محترم ناظرین دی کہ سرکار کے کئی نکاح، متعدد نکاح. بعض دشمنان اسلام یہ بات کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے تو اتنی ساری شادیاں کی ہیں، اتنے سارے نکاح کیے ہیں. تو میں نے کہا دیگر انبیاء کی زندگیوں میں یہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اور اگر جس مقصد کو تم ذہن میں رکھ کر یہ بات کرنا بھی چاہ رہے ہو، جو تمہارے دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے کرنا بھی چاہ رہے ہو، تو ذرا یہاں پر دیکھو. سیدہ جویریہ کے ایک نکاح کے ساتھ، اور میں نے پوری تفصیل اس کو بتائی ہے کہ ایک عزت دار خاتون کسی کے پاؤں کی جوتی بننا پسند نہیں کرتی، اس کے دل میں رہنا پسند کرتی. ایک عورت کی نفس، اس کی جو عزت نفس ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ کیا تو اب آپ دیکھیے سارا قبیلہ اسلام کے اندر گویا کہ داخل ہوا. تو یہ متعدد نکاح کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کئی نکاح ہوئے اس کے پیچھے اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو یہی حکمتیں تھیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آئی وہ خاتون اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا اثر رکھتی تھی تاریخ پر، اپنے معاشرے پر. ان کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اچھی مائیں مہیا کی، جن کی اداؤں سے، جن کی شفقت سے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے رول کو اپنے اندر سمو کر آگے امت کو بیان کر دیا. سرکار کی تنہائی کی زندگی، ہماری فیملی لائف، ایک مرد اور عورت کی تنہائی کی زندگی، پرائیویسی کی زندگی، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا. اور جب اسلام دین فطرت ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بندے کے تنہائی کے معاملات وہ کیسے ڈسکس کرے، اس کے پاکی ناپاکی کے معاملات، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات، بیوی کے شوہر کے ساتھ معاملات. اسلام ایک دین فطرت ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جو بندہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا یعنی فزیکل شعبے سے لے کر احساسی شعبے تک تمام کو اسلام جو ہے وہ اس کے ہدایات بھی مہیا کرتا ہے اور اس کی حاجات اور اس کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 11 ازواج مطہرات
اب آپ دیکھیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 جو ہیں وہ قبیلہ قریش کی ہیں. سب سے پہلے تو میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ قریشیاں ہیں. دوسری سرکار کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تیسری حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پانچویں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چھٹی حضرت سیدہ سودا. یہ 6 جو ہیں یہ قریشیاں ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیلہ ہے قریشیہ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ آل ابراہیم ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ قریش جو ہے وہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت عدنان کی اولاد میں سے ہیں. تو اب ان میں سے جو آج جن کا یوم پاک ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ دیکھیے. سیدہ خدیجہ نے یا دیگر ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام کی زندگی پاک سے متعلق جو باتیں کی ہیں آپ دیکھ لیجیے. ایک بیوی اپنے شوہر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ شوہر باہر کیسا ہے اور گھر میں کیسا ہے، اس کے قول و فعل میں کیسی مطابقت ہے، کہ وہ باہر کچھ کہتا ہے گھر میں کچھ کہتا ہے. جب گھر میں بالکل اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے تو جو لوگوں کو وہ نصیحت کر رہا تھا اس پر وہ خود عمل کرتا ہے یا اس پر دستدرازی کر دیتا ہے. لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے نبی کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کی طبیعت اور مزاج کیسا تھا، کیونکہ طبیعت اور مزاج بندے کا پرائیویسی میں کھلتا ہے، یعنی میں اس بات سے ہٹ کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کسی کے سامنے اگر بندہ موجود ہو تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے اور سنوار کر رکھتا ہے. لیکن جب اپنے آپ کو ایزی اور ریلیکس محسوس کرتا ہے تو جو اس کے اندر کی طبیعت ہے، جو اس کا تقاضا ہے نا، وہ اس کی طرف جاتا ہے. تو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا تھی. طبیعت کو کہتے ہیں خلق، عربی زبان میں طبیعت اور نیچر کو خلق کہا جاتا ہے. تو میری ماں نے پتہ ہے کیا جملہ کہا میں نے حضور کا بڑا معائنہ کیا ہے اور میں اتنے سال حضور کے ساتھ سفر میں بھی رہی، تنہائی میں بھی رہی، ہر حال میں رہی میں، تو میں نے دیکھا کہ کان خلقہ قرآن. میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جو خلق ہے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ عین قرآن ہے. یعنی قرآن، وہ قرآن جو قرآن ناطق ہے، یہ قرآن جو ہے قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے. یہ قرآن وہ ہے جو جلد میں نظر آ رہا ہے، وہ قرآن ہے جو چلتا نظر آ رہا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کان خلقہ قرآن، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. ایک دفعہ میری ماں سیدہ عائشہ نے، آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ متعدد ازواج کیوں ہوئی ہے، تو اس پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. اور ایک سنجیدہ آدمی اس بات کو یقین قبول بھی کرے گا. اس پر متعدد کتابیں، تحقیقات لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ ام المومنین حضرت عائشہ کا جب یوم آئے گا تو کچھ ہم اس پر مزید ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سرکار سے کہنے لگی کہ واللہ ما رأى ربک الا یسارع لک فی ہواک. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کا رب اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. تو یہ مشاہدہ ہے، یعنی صحابہ نے جو دیکھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے. صحابہ نے ممبر پر دیکھا، گھوڑے کی زین میں دیکھا، میدان جہاد میں دیکھا، تجارت کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے دیکھا، تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا. میری ماں نے تنہائی میں دیکھا، جس میں انسان بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اپنے آپ پر چھوڑ دیتا ہے. تو طبیعت حضور کی کیسی تھی؟ فرما کان خلقہ قرآن، حضور کی طبیعت عین قرآن کے مطابق. اب آئیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہم چلتے ہیں اور تھوڑی سی بات یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی برگزیدہ ذات ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہیں. تمام کا تو احاطہ نہیں کر، اپنے اس ٹائم کے اندر ہم جتنی بات آپ کو دے سکیں گے، اپنے اور آپ کے لیے سعادت پا سکیں گے، ہم انشاءاللہ کریں گے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا قصی بن کلاب بن مرہ ان کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں سے. اور یعنی وہ سلسلہ پاک جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ چلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
मुबारक वसलमा की ख़ानदान मुबारका के अंदर जाकर वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर जुड़ जाता है और सरकार अलैहिस्सलाम का वो ख़ानदान, सरकार अलैहिस्सलाम का वो ख़ानदान जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद का ख़ानदान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत अदनान से चली और हज़रत अदनान से होते हुए ये जनाब क़ुसई यानी उनसे सरकार अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना से हज़रत अब्दुल्लाह और फिर यहाँ पर गोया कि ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक जो है वो अपने वालिदा की तरफ से ये बनु ज़हरा की करार पाती हैं और बनु ज़हरा होने की वजह से सरकार की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो खुद बनु ज़हरा से थी, और बनु ज़हरा के बारे में यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम के दादा हैं अब्द मुनाफ और अब्द मुनाफ के एक बेटे हैं ज़हरा और उनके नाम से वो कबीला मशहूर हुआ और कहा गया कि जनाब वो बनु ज़हरा है। और बनु ज़हरा में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बनु ज़हरा से हैं, हज़रत साद बिन अबी वक्कास जो हैं वो बनु ज़हरा से हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम की अम्मी जान जो है का ये रिश्ता मुबारक यहां से मुताल्लिक होता है। और बाज़ उलमा ने कहा कि ये रिश्ता यहां से अगर मुताल्लिक नहीं भी होता तहकीक के एतबार से, तो आपका रिश्ता मुबारक हज़रत खतीजतुल कुबरा का सैयदना क़ुसई किलाब बिन मुर्रा उनसे जाकर आपका सिलसिला जुड़ जाता है, यानी कुरैशिया आप हैं। आपके वालिद जो थे ख़ुवैलिद, वो बहुत बड़े ताजिर थे, बड़े वफाशियार थे, अपनी कौम का बड़ा ख्याल रखने वाले थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हिल्फुल फुज्जार के अंदर वो उस जंग के अंदर हलाक हो गए, लेकिन एक खानदानी तर्ज जो था वो उनके अंदर चला आया। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 शौहरों से पहले से बेवा थी और आपकी चंद औलादें भी हुई हैं, जिसमें आपके साथ आपके बेटे जो बाकी रहे उनका नाम हिंद है, वो बाकी रहे। और हिंद वो है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह में आप आई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हिंद ने इस्लाम कबूल किया। इसलिए आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल मोहतरम नाज़रीन अगर आप देखेंगे तो शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के सरकार अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक, सरकार अलैहिस्सलाम का बदन मुबारक, ये जो जिक्र किया जाता है इसमें सरकार अलैहिस्सलाम के ये बेटे यानी जो सैयदा खतीजा के बेटे थे दूसरे शौहर से सैयदना हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हसन के मामू जान, जिनसे इमाम हसन ने रिवायत भी की है, इमाम हसन ने रिवायत भी की है, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का शमाइल बयान किया है। जिस तरह उम्मे माबद हैं, हजरत अली हैं, ये बड़े लोग हैं जो सरकार अलैहिस्सलाम के शमाइल को बयान करते हैं। उसमें एक नाम हजरत खतीजतुल कुबरा के इस बेटे का भी आता है, हजरत सैयदना हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये जंग जुमुल के अंदर हजरत मौला मुर्तजा के साथ रहे और जंग जुमुल के अंदर इन्होंने शहादत नोश फरमाई थी और ये कहा करते थे कि मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मेरा बाप रसूलुल्लाह है, मैं बड़ा खुश नसीब हूं मेरी मां खतीजा है, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरी बहन फातिमा है। ये इनके बड़े मशहूर जुमले हैं। तो ये हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो बेटे हैं जो हजरत खतीजा यानी सरकार अलैहिस्सलाम के इलावा थे। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बहुत बड़ी ताजिरा थी और आपका बहुत बड़ा काम था, ये बेवा होने के बाद आपकी जो जिंदगी गुजरी है तो मुल्क शाम फलस्तीन के अंदर आपका बिजनेस बहुत बड़ा था। मौरिखीन ने यह लिखा है कि आपने कई यहूदी ईसाई बड़े बड़े माहिरान तिजारत को अपने पास नौकरी पर रखा था जो आपके बिजनेस को देखते थे और आपका बिजनेस बहुत बड़ा था। सरकार के चचा जनाब अबू तालिब ने यह बात हजरत खतीजा से की थी कि मेरा भतीजा है, तो कहा मैं जानती हूं कि उनके बारे में तो अमीन और सादिक कहा जाता है और वो बड़े इज्जत वाले हैं। तो कहा कि हाँ, मैं ये चाहता हूं कि वो तुम्हारे पास काम करे और तुम उन पर कुछ भरोसा करके ये नफा जो है कि यानी तिजारत का सिलसिला जो है उनके साथ शुरू करो। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। सरकार अलैहिस्सलाम को मुजारिबत के लिए यानी पैसा जो है हजरत खतीजा का है और मेहनत जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की है। सरकार की उम्र शरीफ उस वक्त 25 साल थी। सरकार ने यह सफर जब किया तो सैयदा खतीजा ने अपने गुलाम मैसरा को, जो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ भेजा कि जाकर जरा देखो इनकी एक्टिविटीज क्या है, किस तरह लेते हैं, किस तरह बेचते हैं, लोगों के साथ कैसा रवैया मिलता है।
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے وہ مال لے کر جب روانہ ہوئے ملک شام پہنچے، اور ملک شام سے جب لوٹ کر آئے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو آپ نے تجارت کا سامان دے کر بھیجا تھا اس سے 2 گنا زیادہ نفع اس وقت ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تجارت کی، کیونکہ سرکار کا بول چال اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ایسا، اور سرکار کا امین اور صادق ہونا، اور آپ کا اعتماد اتنا بحال رہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے مال پر جو تجارت کی ہے اتنا ہی مال اگر دوسروں کو دیا گیا تو اس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہوا۔ تو سیدہ خدیجہ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ آپ کو اتنا دیا جائے گا، تو اس سے زیادہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کہ اتنا تو ہے لیکن میری جانب سے اتنا اور ہے۔ تو میسرہ سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی کہ جب ملک شام اب گئے تو یہ جب چیز کو بیچ رہے تھے تو اگلے نے آگے سے کہا کہ اگر یہ چیز جیسی آپ بتا رہے ہیں ایسی ہی ہے تو آپ لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہیں۔ لات و عزا اس زمانے میں کفار کے بت تھے، اس کی وہ قسم کھاتے تھے، تو کہا کہ آپ یہ لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہیے کہ یہ سامان ایسا ہے۔ تو 25 سال کی عمر حضور کی، حضور نے فرمایا میں لات و عزا کی قسم نہیں اٹھاتا، اور جو میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ ایسی۔ تو میسرہ نے یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی کہ انہوں نے لات و عزا کی قسم نہیں اٹھائی، انہوں نے کہا میں قسم صرف اللہ کی اٹھاتا ہوں، اور جو میں فروخت کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آ رہے تھے مکہ شریف کی طرف، تو حضرت خدیجہ پاک کا جو گھر تھا وہ ذرا یعنی جس سمجھ لیجیے کہ گراؤنڈ پلس 1 یا 2 کے قریب تھا، تو آپ اپنے ٹیرس کے اوپر تھی، یعنی بالائی خانے کے اوپر تھی۔ تو آپ نے باقاعدہ دیکھا جب قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے اپنی سہیلی کو یہ کہا، حسانہ جو آپ کی سہیلی تھی، اس کو کہا ذرا دیکھو یہ بادل خود آ رہا ہے یا یہ جو آگے قافلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بادل آ رہا ہے۔ تو جو لوگ پیچھے سے آ رہے تھے وہ چھٹتے چلے گئے، آگے صرف 2 ہی بندے تھے کہ جن کے سر پر بادل آ رہا تھا۔ جب قریب آ کر دیکھا گیا تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، تو اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل آپ کے چچزاد بھائی تھے، اور اس وقت وہ اہل کتاب تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے اندر پرندوں میں اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ ورقہ بن نوفل یعنی تھے وہ اہل کتاب، حضرت عیسیٰ کی شریعت پر تھے، لیکن ان کا دامن شرک سے بت پرستی سے پاک تھا۔ انہوں نے جا کر یہ بات جو ہے وہ ورقہ بن نوفل سے کی، اور یہ کہا کہ یہ جو ہے محمد بن عبداللہ ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، میں نے یہ چیز ان کے ساتھ دیکھی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو یہ بات جو تم بتا رہی ہو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں خود خدیجہ رضی اللہ عنہ، ورقہ بن نوفل کہنے کہ میں خود انتظار کر رہا ہوں نبی و آخر الزمان کا، جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کی میں بشارت دے رہا ہوں، جن کا نام نامی احمد ہے، یعنی حضور کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے۔ اسی لیے احمدی بھی مسلمان، احمدی بھی وہی ہے جو ختم نبوت پر عقیدہ رکھے، محمدی بھی وہی ہے جو ختم نبوت کا غدار ہو، نہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہہ سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو محمدی کہہ سکتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو کہ اگر یہ دعوی نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ہیں، اور علامات تم اس میں مزید تحقیق کرو تو یہ آنے والے تو ضرور ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میسرہ تم اتنے دن جو ہے ان کے ساتھ رہے، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو آتے ہوئے دیکھا، میں نے تو سارے سفر میں ان کے سر کے اوپر بادل دیکھا ہے، میں نے یہ ان کے سر پر بادل دیکھا کہ دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی۔ تو اس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر وہ امید جاگی کہ اللہ یہ شرف مجھے دے، اللہ رب العالمین یہ مقام مجھے عطا فرمائے کہ جو نبی آخر الزمان ہو، جو اتنی بڑی سعادت و کرامت والے ہیں، تو اللہ یہ عزت مجھے عطا فرمائے کہ ان کے حریم ناز میں میرا شمار ہو۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، اور جناب ابو طالب کے ذریعے، سرکار کے چچا کے ذریعے وہ پیغام نکاح قبول کیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی، اور میری ماں کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اب آپ دیکھیں اس بات سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں متعدد ازواج کے بارے میں، جو 25 سال کا جو نوجوان ہو وہ 40 سال کی عورت سے کبھی شادی کرتا ہے؟ ابھی آپ آئیے 100 بندوں کو، نوجوانوں کو پوچھ لو جن کی عمر 25 سال 22 سال 26 سال ہو، ان سے کہو تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، لیکن جو ایک خاتون جو ہے وہ 40 سال کی، وہ کہے گا نہیں، کیونکہ وہ مالدار بھی کا ہوا کرے لیکن میں نے نہیں کرنا۔
لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو آفر کی گئی ہے، جو پیغام بھیجا گیا ہے، وہ حضور نے نہیں بھیجا. یہ بھی آپ غور کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مبارک کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے. اس کے بعد متعدد ٹائم ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجہ کے پاس گئے اور باقاعدہ جب میٹنگ ہوئی، جیسا ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہوئی، تو سرکار علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس چیز کو فروخت کر دیے کر دیں. سرکار اپنا کام کر لیتے، جو نفع ہوتا اس کا حساب ان کے حوالے کر دیا، اور جو حضور کا حصہ حضور لے کر آ گئے. یہاں پر آپ پھر غور کیجئے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف حضور علیہ السلام نے پیغام نہیں بھیجا، بلکہ سیدہ خدیجہ نے خود پیغام، جبکہ سرکار علیہ السلام آپ کے پاس کام کر رہے ہیں. اور سیدہ خدیجہ اس وقت بڑی امیر کبیر ہے اور بڑے اعلیٰ رئیس قبیلوں کے لوگ آپ سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ آپ مالدار بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، اور پارسا بھی ہیں، اور آپ کے والد کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کا خاندانی ایک وقار ہے، اور پھر ہیں آپ قریشی، بنو عدنان ہے. تو اس وقت میں جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہمارے نکاح میں خدیجہ آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب یہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود اتنا سامنے کشادگی کے باوجود، اتنے واضح حالات کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو حضرت جناب سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تو جناب ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے، اور آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور چچا کو لا کر دے رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا تھا نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. حبیب ہم نے بظاہر تیرے سامنے حالات تنگ دستی کے کیے تھے، فَأَغْنَا، تو خدیجہ کو تیرے نکاح میں دے کر ہم نے تجھے غنی کر دیا. یہ جو سورۃ دحا میں ذکر کیا گیا، یعنی ہم نے تجھے تنگ دست پایا، یعنی عائلاً، تیرے پاس مال کی وہ فراوانی نہ تھی محبوب، پھر ہم نے تجھے غنا دینے کے لیے، تونگری کے لیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تو ہم نے تجھے غنی کرنے کے لیے خدیجہ سے تیرا نکاح کر دیا. تو حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور سرکار نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ نکاح منعقد ہو گیا. سرکار کی عمر اس وقت 25 سال تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر دو روایت ہے کہ ایک 48 سال 48، اور ایک یہ ہے آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 40 سال تھی. لیکن علماء نے ترجیح اس قول کو دی ہے 45 40 48، لیکن زیادہ ترجیح اس بات کو دی گئی کہ آپ کی عمر شریف اس وقت 40 سال تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور رشتہ بھی حضور علیہ السلام سے اس کے علاوہ لگتا ہے. سرکار کی پھوپھی جان ہے سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی شہزادی حضرت صفیہ. سیدہ صفیہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے، یعنی ماں شریک بہن نہیں ہے، باپ شریک بہن ہے. لیکن سید الشہداء کی یہ ماں اور باپ شریک بہن ہے. حضرت امیر حمزہ کی یہ سگی بہن، کیونکہ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہی فاطمہ جو ہے وہ ماں ہے حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا کہ حضرت سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ اور سیدہ صفیہ یہ سگے بھائی بہن ہیں، اور یہ سرکار علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. کیا مقام تھا سیدہ صفیہ کے بارے میں پڑھ کے آپ دیکھیے، یہ بالکل شکل حضرت عبد المطلب کی طرح تھی. اب بہن حضرت سید الشہداء کی ہیں. غزوہ خندق کے اندر موجود ہے کہ جب خندق کھود دی گئی تھی، جہاں عورتیں رکھی ہوئی تھی، تو ایک یہودی نے عورتوں کے اس خطے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے آیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ میں قریب سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ یہ بندہ حملہ کرے گا. آپ نے کہا کہ میں پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا، تو دیکھا وہ دڑام سے زمین پر گر گیا، اور لمبا چوڑا یہودی تھا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے تھے اور اس کو زمین پر ڈھیر کیا اور اپنی تلوار سے اسے واصل جہنم کیا. تو یہ سیدہ صفیہ کی جو ہے وہ جرت تھی، بہن تھی سید الشہداء کی، اور بڑی نفیس، بڑی پاکیزہ، بڑی اعلیٰ خصلت کی مالک تھی، اور بہت بڑی شاعرہ تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب شاعرہ ہوں گی تو ان کے مزاج کے اندر کیسی پاکیزگی اور نفاست ہوگی. جس وقت سید الشہداء کا انتقال و شہادت ہوئی تو آپ کا مرثیہ انہوں نے لکھا تھا. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد سرکار علیہ السلام کے لیے ایک پورا ایک طویل اشعار عربیہ کے اندر آپ نے مرثیہ لکھا تھا. حضرت صفیہ نے بہت گویا کہ اعلیٰ کردار کی آپ
خاتون تھی اور بہت بڑا مرتبہ اور مقام آپ کا تھا. آپ کے ایک نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ آپ بیوہ ہوئی اس سے، تو پھر دوسرا نکاح جو آپ کا ہوا تھا وہ عوام بن خویلد سے ہوا تھا. اور عوام جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے سگے بھائی ہیں. تو سیدہ صفیہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی سگی بھابھی ہوئی، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد، اور ان کے بھائی عوام ابن خویلد، اور یہ والد ہیں زبیر بن عوام بن خویلد. تو زبیر بن عوام جو ہیں یہ سرکار کے حواری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سرکار دو عالم. یہ زبیر بن عوام کون ہے؟ یہ داماد ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی جو حضرت اسما وہ بہو ہیں سیدہ صفیہ کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں حضرت زبیر بن عوام کے. اور ان سے جو آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، یعنی زبیر بن عوام کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی سیدہ صفیہ کا پوتا پیدا ہوا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ خاندانی طرز میں نے آپ کے سامنے اس طرح ذکر کیا. تو حضرت صفیہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھی جان ہے، یہ بھابھی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح آپ کے ساتھ ہوا تو 15 سال آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس انداز میں گزارا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا. اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک وفادار غم گسار بیوی آپ تھی، پوری ایک سوئی کے ساتھ خاوند کی خدمت آپ نے کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 6 یا 7 اولاد آپ سے ہوئی ہیں. ایک خود ان کا بچہ ہند ان کے ساتھ تھا. آپ اندازہ لگائیے اتنی عظیم خاتون، سارا وقت انہوں نے گھر کو دیا. تو میری بہنیں اور میری ماؤں کے لیے یہ بات دیکھیں کتنی قابل تقلید ہے کہ میں نے تو بہت کچھ پڑھ لیا، اب تو میں تو نوکری کروں گی، میں کیوں گھر میں بیٹھوں گی. تو اب آپ سیدہ خدیجہ کو دیکھ لیجئے، عورت کا کام کیا ہے، اصل اس کی زندگی کی تسکین اور اس کی فطرت کا تقاضا کیا ہے جس پر وہ چلنا چاہے، باقی آپ کی مرضی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر پوری گھر کی ہوکی رہ گئیں ان بچوں کی تربیت کی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان بچوں کی تربیت تو تربیت ہے، اس وقت حضرت علی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تھا نا، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر شریف نہ 8 سال تھی. تو اگر آپ 8 سال پیچھے کی طرف آ جائیں تو سرکار کی عمر ہو جاتی ہے 33 سال. یعنی جب سرکار کی عمر 33 سال ہے تو مولا مرتضیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے 25 سال کی عمر میں. تو یہ تقریباً 7 سال کا عرصہ یا 8 سال کا عرصہ بھی گزرا ہے. اور ادھر ابو طالب کے گھر میں جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ دیکھیں چچا جان ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال ہیں، ان کے کئی بچے ہیں اور آمدنی ان کی کم ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان کی اولادوں میں سے کچھ کو بانٹ لیں. حضرت عباس نے کہا کہ بالکل ایسا کرتے ہیں، جعفر کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں. اور عقیل جو ہے وہ اپنے والد کے پاس رہ گئے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ یوں سمجھیے کہ گود کے نہ بھی ہوں تو اتنے ضرور بچے تھے آپ کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس عمر میں حضور نے ان کو گود لیا اور ان کو ماؤں کی طرح پالا ہے حضرت خدیجہ نے. اللہ اکبر. حضرت علی کو اپنے گود میں کھلایا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب سیدہ خدیجہ کی اس زندگی کو آپ دیکھیں، کہاں اتنا مال، اتنی ترقی. ملک شام میں آپ کے قافلے ہیں، یمن میں آپ کے قافلے ہیں، فلسطین میں آپ کے قافلے ہیں. یعنی آپ کے پاس کام کرنے والے بڑے بڑے مدبرین ہیں. ہزاروں درہم ان کی تنخواہوں میں صرف ہوتا ہے ان کے نفع کے علاوہ. لیکن جب انہوں نے حضور کی ہو گئی، کیونکہ وہ ساری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام ایمان، تمام علامات واضح ہو چکی تھی، تو پھر انہوں نے ہر سیٹ اپ کو بند کیا، بلکہ یہ لکھا گیا کہ سب اٹھا کر حضور کے ہاتھ میں دے دی. کہا کہ اب میرا کام ہے اور صرف گھر میں آپ کی اولاد کو پالنا. اللہ اکبر. اور امت کو زہرا جیسی بیٹی دینا. سبحان اللہ. امت کو سیدہ زینب جیسی بیٹی دینا، امت کو سیدہ رقیہ جیسی بیٹی دینا، اور وہ بیٹی دینا کہ شمس و قمر نے ایسی عظمت والی خاتون نہ دیکھی ہو جو مرتبہ اللہ نے خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا کو عطا فرمایا. تو یعنی اپنی زندگی کا ایک مرحلہ آپ گزار چکی ہیں، آپ مکمل اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا، اور اپنا سارا کاروبار جس کو آپ آج کے اس میں کہتے ہیں بینک بیلنس،
پراپرٹی اور جو تمام چیزیں تھی سب اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی، جتنے ایسٹس سب رکھ دیے. فرمائیے اب آپ کا کام ہے اور آپ تجارت کریں. اب میرا کام ہے کہ گھر میں آپ کے بچوں کو پالوں اور آپ کے لیے تسلی اور آپ کے لیے ایک وفا شعار بیوی بن کر آپ کو دکھاؤں. اس لیے سرکار آخری عمر تک میری ماں کو جب یاد کرتے تو آنکھیں سرکار کی نم ہو جاتی تھی. سرکار اسلام حضرت سیدہ خدیجہ کی بہن تھی حالہ بنت خویلد. ایک دفعہ وہ گھر کے اندر آئی، ان کی آواز میری ماں سیدہ خدیجہ کی طرح تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب وہ آئیں تو ایک سائیڈ میں وہ بات کر رہی تھی، سرکار لیٹے ہوئے تھے. تو جب ان کی آواز سرکار کے کانوں کے اندر آئی تو سرکار جس کو کہتے ہیں نا یعنی بظاہر بے قرار ہو کر کسی کی یاد میں اٹھنا، سرکار اس طرح اٹھ کر آئے اور جب دیکھا اچھا حالات تم ہو تمہاری آواز تو بالکل خدیجہ کی طرح ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی. اور اس وقت میری ماں سیدہ عائشہ نے بھی کہا، میری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا سرکار نے جس کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے نا وہ سیدہ خدیجہ ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اور ایک خود آپ کا وہ بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا حضرت سیدنا ہند اور پھر مولا مرتضیٰ. تو اب آپ دیکھیں 4 5 6 7 8 9 بچوں کو آپ نے پالا، 9 بچوں کو پالا. محترم ناظرین 15 سال حضور کے ساتھ گزارے اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر وقت 40 سال کی عمر شریف ہونے سے پہلے حضور کا دل کرتا تھا تنہائی میں چلا جاؤں اور تنہائی میں رہوں، تو سرکار وہ غار ہرا کے اوپر جا کر جو ہے کہ غار ہرا میں تشریف فرما ہوتے. تو یہ 9 بچے یہاں پر ہیں. علی حضرت مولا علی بڑے ہو گئے لیکن ہیں تو بچے نا، 8 سال کی عمر ہے. تو خود کھانا بنا کر صبح جاتی ہیں اوپر غار ہرا پر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی اور یہ تمام چیزیں پیش کرتی ہیں اور پھر آ جاتی ہیں. پھر شام کو پھر جاتی ہیں. وہ بچے بھی ہیں، گھر کا خیال بھی ہے اور سرکار جو کر رہے ہیں تو خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. یہ نہیں کر رہی کہ آپ آ جائیں گھر پہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، نا. یعنی اتنا گہرا مشاہدہ جو حضور نے کہا بس وہی زندگی سیدہ خدیجہ کی تھی. ایسی وفاداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے گزاری. اور ایک بات ضمن پھر یاد آئی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا نا تو 8 سال کا ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ. 8 سال کا ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ. وہ حضرت خدیجہ کے پاس بچپن ہی میں غلام بن کر آ گئے تھے. انہوں نے سرکار ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو زید تم نے کچھ نہیں کرنا، گھر میں تو میں دیکھوں گی، باہر تو ان کے ساتھ رہے گا اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسا انس بن مالک مدینے کے اندر تھے. تو وہ چھوٹا سے بچہ 8 سال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا اور حضور نے اتنا لاڑ کیا کہ کہا کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کتنے پیارے واقعہ تھے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. سیدہ خدیجہ پاک نے کہا کہ حضور یہ زید جو ہے نا یہ اب آپ کا غلام ہے. سرکار نے چند دنوں کے بعد کہا یہ تو اتنا پیارا یہ غلام کیسے رہ سکتا ہے. آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ بھی جانے تیار نہیں، سرکار نے ان کو بیٹا بنا لیا. یعنی اب آپ دیکھیں گے منہ بولا بیٹا. پھر انہی کے بچے جو ہے بیٹے جو ہیں حضرت اسامہ ہوئے، اسامہ بن زید بن حارثہ. تو یہ تحفہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کام آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے عظیم مشن کہ جہاں غلاموں کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہو کر سرکار پر ایمان لا رہے ہیں. بچوں میں مولا مرتضیٰ لا رہے ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ لا رہی ہیں، نوجوانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر لا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر کتنا کرم فرمایا. یہ سب کون ہیں؟ یہ حضور کے معجزے ہیں. زید بن حارثہ حضور کا معجزہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کا معجزہ ہے، ابو بکر صدیق حضور کا معجزہ ہے، حضرت علی حضور کا معجزہ ہے. آپ دیکھیے اتنے تنگ اور گھٹن ماحول کے اندر نہ وہ کسی سے پریشان ہوتے ہیں، نہ کسی سے مروب ہوتے ہیں، نہ ان کو دشمن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کا معاذ اللہ کبھی حضور سے دل اچاٹ ہوتا ہے. ایسے لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جس طرح کے بدن کے ساتھ روح ہوتی ہے. تو اس کو معجزہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. انسان ہو کر مزمحل نہیں ہوتے یار. حضرت علی کبھی حضور کا ہاتھ چھوڑا کر اپنے باپ کے گھر نہیں بھاگ جاتے کہ چلو ابھی بڑے لڑائی جھگڑے اور میں اپنی امی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، نہیں جاتے. زید بن حارثہ نہیں کہتے کہ بھائی میں تو غلام تھا، میرا کام یہ تھا، کام مجھے لے کر آ رہے ہو، اب میں جاؤں کسی اور کے پاس جا کر بک جاؤں. انہوں نے بھی کچھ نہیں کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو روکا نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی پرسکون زندگی گزاری ہے، یہ آپ نہیں. یہ معجزے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا،
اور اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جاری غار ہرا، کبھی حاجی جاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین فضل فرمائے اس کی برکت سے، اس کی رونق بحال کرے. ایک دفعہ بندہ چڑھتا ہے نا تو 5 دن تک اس کے لوگ پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا اونچا جانا آنا. اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، کسی مہربان نے بنا دی ہے، وہ جاتے بھی ہو تو نیچے بورڈ لگا ہوا ہے جانا ثابت نہیں ہے، حضور کبھی نہیں گئے. تو میں نے کہا وہی کہاں آئی تھی؟ کہا اس غار میں آئی تھی. تو میں نے کہا کہاں سے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں ایک دفعہ جانے لگا تو ادھر بورڈ لگا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا ثابت نہیں ہے. تو میں نے کہا پہلی وہی کہاں آئی تھی؟ کہا اسی پہاڑ کی چوٹی پر آئی تھی. تو میں نے کہا اور کون سا ثبوت جاتے ہو جانا ثابت نہیں ہے؟ تو یہ کہاں وہی آئی ہے؟ ہاں کہتے نہیں وہ ایک دفعہ آئے تھے پھر نہیں آئے. تو میں نے کہا ایک دفعہ آنے سے کوئی چیز ثواب کا باعث نہیں بن سکتی، بار بار آنا ضروری ہے. سرکار تو کوہ طور پر بھی گئے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں. کیوں گئے؟ حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی، جبریل لے گئے، پہلے کتاب الصلاۃ میں لے گئے کہ حضور 2 رکعت نفل پڑھیے، اس پہاڑ پر 2 رکعت نفل پڑھیے، اس لیے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی. تو جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ پر وحی آئی ہے ادھر 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے حضور جائیں، اور جدھر حضور پر وحی آئی ہے تو ہم اپنے جیب سے ٹکٹ دے کر، اپنا ویزا دے کر اور سارے جوخم کو برداشت کر کے وہاں پر جائیں تو تمہارے نانا کا دین ہے، تم کہتے نفل نہیں پڑھو وہاں پر. تو یہ طریقے کی باتیں ہیں. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں تو ادھر جانا اور وہاں سے لوٹ کر آنا. بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ چلی جا رہی ہیں اوپر، تو جبریل اس سے پہلے سرکار کے پاس آ گئے اور سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ آ رہی ہیں، برتن میں کچھ سالن بھی ہے اور کچھ پانی بھی ہے، ان کو اللہ کا سلام دینا. اللہ میرا سلام دینا، اور اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام ہو. سبحان. جسے خدا سلام کرے وہ کیسے برگزیدہ لوگ ہوں گے، ان کا ذکر ہم جیسے بیکاروں کو سلامتی والا بنا دیں. اور کہا جبریل نے کہ انہیں اللہ کا سلام. مثلا آج اگر کسی بہت بڑے آدمی نے کسی کو سلام پیش کیا تو جناب وہ پھولتا پھرے کہ مجھے وزیر اعظم کا ٹیلی فون آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم. اس کو کہا تھا گورنر کو جا کر جناب فلاں کو سلام پیش کرو. ہوتا ہے، قدر والی مناسب ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کمپیئر کر کے اگر آپ دیکھیں تو جو اللہ رب العالمین جل وعلا ہے، جو ساری تعظیموں کا مستحق ہے، سلام تمام سلام و تحیات ظاہری اور باطنی کا مستحق وہ ذات ہے، تو وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہے کہ جبریل جاؤ اور کہو میرے محبوب سے کہ خدیجہ نے یہ مشقت محبوب تیرے لیے اٹھائی ہے، دین کے لیے اٹھائی ہے، تو اللہ بھی اسے سلام پیش کر دیتا ہے اور جبریل بھی اسے سلام دیتا ہے. اور کہو خدیجہ کو آنے سے پہلے کہ اللہ نے تیرے لیے ایک محل بنا دیا ہے جنت میں. سورہ تحریم میں ہے کہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اللہ فرماتا نا میں مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہوں اور زندے سے مردے کو. تو فرعون مردہ تھا لیکن اس کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زندہ خاتون ہے کہ آج بھی قرآن میں ان کا نام موجود ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. ایک ہی 2 آیتوں میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا، 2 کی مذمت کی گئی، 2 کی تعریف کی گئی. 2 کی مذمت کرنے کے بعد 2 کی تعریف، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی اور سیدہ آسیہ کی. جب انہوں نے حضرت موسیٰ پر کلمہ پڑھ لیا اور دین قبول کیا، ملکہ تھی، رانی تھی، فرعون کی بیوی تھی. فرعون نے ان کو دربار سے نکالا، بڑا مار پیٹ کیا. اس نے کہا کچھ بھی کر لو، پکڑو اپنے یہ زیور سارے اور یہ خزانوں کی کنجیاں پکڑو، یہ ملکہ کا تاج پکڑو، میں نے جو موسیٰ کے خالی ہاتھوں میں دیکھ لیا ہے نا وہ تیرے سونے خزانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. کہا مارنا تو کر لو، مار لو. تو اللہ اکبر، عورت ذات ہے، ان کو ایک کھجور کے پیڑ کے پاس لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی. اللہ اکبر، ان کے دونوں پاؤں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی. تو وہ چیخ کر کہتی تھی، قرآن کے اندر ہے، یعنی دعا ہے ان کی، لیکن اس وقت وہ کہتی تھی یا اللہ مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دے اور مجھے ایسا سکون والا گھر، کیونکہ میں نے محل چھوڑا ہے تیرے لیے، میں نے اپنا تاج کراؤن چھوڑا ہے تیرے لیے، تو یا اللہ جنت میں مجھے ایسا محل عطا فرما جو موتیوں کا محل ہو. تو یہی حضرت جبرائیل نے حضرت خدیجہ کے لیے کہا کہ حضرت خدیجہ سے کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے جنت میں آپ کے لیے ایک محل بنایا ہے جو بڑے قیمتی موتیوں کا ہے، جہاں نہ شور ہے نہ شغف ہے، اور وہ خاص خدیجہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ رہیں. پہلی وحی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہے، بات کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، جب پہلی وحی حضور پر آئی
تو وہی کا بار بہت تھا، وہی کی ثقالت بہت تھی. اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بھرکم کا کلام اتارنے والے. احساس ذمہ داری کا وہ روب تھا، یعنی اب آپ کو ساری کائنات کے لیے تبلیغ کرنی ہے، سب آپ کے خلاف ہیں، سب کو راضی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اس دین کی طرف لے کر آنا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. اللہ اکبر. کیا اب یہ سارا کارخانہ آپ نے چلانا ہے کائنات کا ہدایت کے ذریعے؟ ہم آپ کی، ہماری رحمت آپ کی سرپرستی کرے گی، آپ نمائندگی کریں. یہ احساس ذمہ داری کہ اب اعلان ہو گیا تو اب یہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا. اور تو جب سرکار تشریف لائے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو جسم پر بظاہر کپ کپی بھی ہے کہ ایک تو ثقیل کلام، یعنی وہ کلام ایسا ہے جس کے کلمات اور جس کے معاملات ایک بہت قدر والا عالم فاضل یا بہت بڑا شخص اگر ہمیں ایک میسج کر دینا تو اس کے کلمات اگر عام لکھے ہوئے بھی ہونا تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو ایک ایک لفظ کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا ایک روب ہمارے دل پر اس کے منصب کے اعتبار سے طاری ہوتا ہے. انسان کی نفسیات. تو بلا تشبیہ جب اللہ رب العالمین کا کلام آیا جو اسرار و راز سے بھرا ہوا، اس میں نہ جانے کیا کیا اشارات تھے اور وہ ذمہ داریاں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارکہ پر بظاہر کپ کپی آئی. اور کپ کپی آنا بھی آپ کا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہی قرآن اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ جیسا مصمم اور مضبوط بدن پھٹ جائے، لیکن یہی قرآن آپ پر آ جائے تو آپ کا بدن سلامت رہے. تو آپ کا بدن جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی رکھتا ہے. جب آپ تشریف لائے اور آپ اس احساس ذمہ داری کے لیے گھر میں آ کر آپ بستر پر لیٹ گئے اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ زملونی، مجھ پر کوئی چادر ڈالو، تو سیدہ خدیجہ نے ڈال دیا. اور آپ دل دل میں سوچ رہی ہیں کہ ہاں آج وہ وقت آ گیا ہے. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ آیا تھا میرے پاس اور یہ آیات پڑھی ہے. تو جب حضور بولے ہیں تو تب سیدہ خدیجہ بولی. یعنی اب تک یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیوں آپ کو نکاح کا پیغام دیا. آ گئی 15 سال خاموش رہی، خاموشی کے ذریعے آپ کا معائنہ کیا، اور جب حضور نے خود اعلان کیا نا تو پھر سرکار کے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. آج تک تو میں نہیں بولی تھی، لیکن جب آپ نے بولنے کا کہہ دیا تو اب میں بولوں گی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ میرے 15 سال کا مشاہدہ ہے. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ میرے آقا کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی سیرت کا سب سے پہلا خطبہ پڑھ رہی ہیں اور آپ کی اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی بات کر رہی ہیں کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے شوہر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا اور 15 سال میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ جیسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ. لوگوں نے تو رشتہ داروں کو قبر میں ڈال دیا ہے، دفن کر دیا، ان کے مال ہڑپ کر گئے، آپ تو جا جا کر رشتوں کو جوڑتے ہیں. وہ تقری الضیف، آپ تو مہمانوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، انسانوں کو توقیر دیتے ہیں. وہ تحمل الکلہ، ایک ایسا نادار مظلوم، لوگ تو کہتے ہیں جی بڑے آدمی کا ساتھ دو، آپ تو ایسے کا ساتھ دینے کے لیے جاتے ہیں جس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ خود کماتے ہیں اور اپنی دولت ان پر نچھاور کر دیتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق، اور اس مکہ کے دہکتے ہوئے معاشرے کے اندر، جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر اگر ایک بندہ بھی سچ اور حق بات کہے اور وہ تنہا ہو اور سارا معاشرہ اس کے خلاف ہو جائے، وہ تعین علی نوائب الحق، آپ اس کی امداد و نصرت کرنے کے لیے اس کے مخالف کی کثرت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جس کے اندر اخلاق کے اتنے بڑے اقدار ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اور ایسوں کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں فرماتا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے تسلی دی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ اعلان نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال تو انتہا ہو گئی جناب، رہنا مشکل ہو گیا. سرکار نے صحابہ کو بلایا کہ تم مکہ سے نکلو، بڑی مشکل سے تم تیار ہوئے ہو اور میں نے بڑی محنت کی تم پر، تم سے میری امت کو بڑی امیدیں وابستہ ہے، تم نکلو اور مکہ سے جاؤ کشتیوں کے راستے سے حبشہ، ایتھوپیا، پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف کری گئی. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلا جس میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی دوسری شہزادی جو نکاح میں تھی، آپ نے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، لیکن سیدہ خدیجہ اس وقت حضور کے ساتھ ہیں. وہ مکہ کا ماحول جو حضرت خدیجہ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، آج وہ
زبانیں نکال نکال کر بات کر رہے ہیں، جو نبی پاک کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ آپ کی تو ساری امید عزت اور سارا قرار حضور سے وابستہ تھا، لیکن جب سرکار علیہ السلام باہر کے لوگوں سے تقاضا بشری کے اعتبار سے پریشان ہو کر آتے تو سیدہ پھر آپ کی زلفیں خود سنوارتی، آپ کے سر میں تیل ڈالتی، آپ کو لٹاتی، آپ کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ کو تسلی دیتی اور کہتی تھوڑا حوصلہ رکھیے محبوب، اللہ سب خیر فرمائے گا۔ تو سرکار کے ساتھ ایسی وفا شیار میری ماں، سبحان اللہ، ایسی غمخوار میری ماں، سب کچھ لٹا دیا حضور کے دین کے لیے، آج حجون کے قبرستان کے اندر آرام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 نبوی کو حضرت سید الشہداء اسلام لے کر آتے ہیں، اس کے 3 دن کے بعد حضرت فاروق اعظم اسلام لے کر آتے ہیں۔ 7ویں نبوی کو اعلان نبوت کو حالات بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں، کافر اعلانیہ طور پر حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ آ جاتے ہیں۔ سرکار کے چچا شفیق چچا ابو طالب حضور کو لے کر اپنے شاب جو قریب میں گھاٹی ہے، جو آپ اگر مسجد جن کی طرف جائیں مکہ کے بیک سائڈ سے تو اس پہاڑ کے ساتھ جو ہے مینا کے ٹنل سے تھوڑا سا آگے یہ پہاڑی کی جو گھاٹی ہے، یہ شاب بنی ابی طالب، شاب ابو طالب کے ابی طالب کے اندر آپ نے تقریباً 3 سال گزارے، اور وہ 3 سال ایسے کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اب ذرا پیچھے جائیے، سیدہ خدیجہ کا مقام، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کی لونڈیاں، ان کی باندیاں، ان کا کھانا، ان کا رہنا، ان کا ڈریس، ان کا لباس، اور کہاں شاب بنی ابی طالب۔ حضور کو دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا، تو سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے تھے حضور تو وہ کہتی نہیں حضور سب صحیح ہو رہا ہے، میں اسی میں خوشی ہوں کہ یہ اللہ کے دین کی بات ہے اور میں آپ کی اتباع کر رہی ہوں۔ 3 سال گزر گئے، وہ جو اس وقت کا سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، اور پھر مکہ کے اندر دوبارہ واپسی ہوئی۔ اس کے 11 دن کے بعد سرکار علیہ السلام کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور سرکار کو ان کے انتقال کا بڑا صدمہ تھا اور بڑا قلق تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سال عام الحزن کا سال ہوا، میرے آقا نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی عام کہتے عام عربی زبان میں سال کو، حزن کہتے غم کو، وہ غم کا سال تھا۔ سرکار کے چچا ابو طالب پہلے انتقال کر گئے، اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ یہ حضور کے سب سے کامل پشت پناہ تھے، جو سرکار علیہ السلام کے لیے، یعنی باہر سے سرکار کے چچا ابو طالب اور گھر سے سرکار علیہ السلام کی اہلیہ، اس وقت جتنے، اب یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا دیکھو سرکار کے جتنے غلام اس وقت شاب ابی طالب کے اندر جتنے ایمان لائے تھے نا، سب کو گھروں سے نکال دیا تھا، وہ تھے، اور میری ماں سب کی ماں تھی، تو جتنی خواتین ایمان لائی ہیں ان کی بھی ماں ہے، جتنے جوان ایمان لائے ہیں ان کی بھی ماں ہے۔ تو رات کا وقت ایسا ہوتا کہ ہر ایک کے پاس جا کر ان کی خیریت پوچھنا اور ان کو تسلی دینا، ہر ایک کی خیریت کو معلوم کرنا، سرکار مثل باپ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو اللہ نے بہت بڑا دل عطا فرمایا تھا، واقعی میں وہ ماں کہلانے کی مستحق ہے۔ آپ نے 3 سال اپنے 9 بچے نہیں جو 7 میں نے گنوائے آپ کے سامنے، بلکہ یہ ساری امت آپ کی اولاد تھی جو اس وقت موجود تھی، آپ نے بچوں کی طرح ان کا وہ خیال کیا، لحاظ کیا شاب بنی ابی طالب کے اندر، اور اس غم میں آپ یعنی گھٹتی چلی گئی، اور 65 سال کی عمر میں سن 10 نبوی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حجون کے قبرستان کے اندر آپ کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے قریب ہی آپ کا مزار مقدس ہوا۔ عرب کے معاشرے میں آپ کا نام مبارک، زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام تاریخ۔ بس اس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ اس ماں کے صدقے سمت پر خاص فضل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے قیامت کے دن اس ماں کی شفاعت عطا فرمائے، اس کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدہ خدیجہ کے صدقے ہم پر اللہ رب العالمین ساری امت پر خاص فضل فرمائے۔ جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنی مشقت میری ماں نے اس امت کے لیے اٹھائی، جتنی پریشانیاں اٹھائی، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام جب جانور بھی ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سہیلیوں کو آپ جو ہے وہ تحفہ بھجوایا کرتے تھے۔
زمانہ جاہلیت آپ دیکھیں، جاہلیت کا دور ہے، اور اس وقت سب سے بڑی برائی یہ ہے، اور قریش مکہ کی سب سے بڑی خباثت یہ تھی کہ وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتی تھی۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، دو خاتون ایسی ہیں، بلکہ دیکھیں کتنی وفا شعار، میری مائیں ذرا غور کریں، سرکار کی دائی سیدہ حلیمہ آتی تھیں حضرت ختیجہ کے پاس، وہ بڑی خاتون آتی تھیں سیدہ ختیجہ کے پاس۔ اب تو حضرت ختیجہ تو ان کی بہو ہے۔ اب دیکھو بہو کو ساس کے لیے کیسا ہونا چاہیے کہ انہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا نا، سرکار کی رضائی ماں تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدہ ان کو دروازے پر ان کا استقبال کرتی، ان کے بال سنوارنا، ان کے لیے لباس کا اہتمام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا۔ جب جانے لگی تو ایک اونٹ پورا اناج سے لادا گیا، اور آپ اپنے گھر سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں سیدہ حلیمہ کے حوالے کی، اور ان کو پھر آپ نے رخصت کیا۔ تو یعنی اتنی وفا شعار میری ماں، اتنا رشتوں کا لحاظ رکھنے والی، اتنا ہر ایک کی قدر کرنے والی یہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ خود پڑھیں سیدہ خدیجہ کو کہ رشتوں کا لحاظ میری ماں نے۔ عورت کس کو کہتے ہیں، ماں کس کو کہتے ہیں، بیوی کس کو کہتے ہیں، بہو کس کو کہتے ہیں، یہ سارے رنگ اپنے کمال کے اندر بطور درس کے میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آتی۔ بات اس پر ختم کرتے ہیں محترم ناظرین کہ عرب کا وہ معاشرہ اس قدر گندگی میں تھا کہ وہ پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگاتا تھا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں سرکار کی عظمت و شان پر، دو عورتیں ایسی ہیں کہ کافر حضور کے دشمن ہونے کے باوجود حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ جان لینا چاہتے ہیں، لیکن سب سے ایزی کام تو یہی تھا، لیکن ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے دو عورتوں کے لیے ہمیشہ نظریں جھکائیں، ایک سرکار کی امی سیدہ آمنہ پاک اور ایک سیدہ خدیجہ۔ اور میں کہتا ہوں اس لیے حضور کا مقام اور سیدہ زہرا کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ حضور جن سے آئے وہ ماں بھی پاک، فاطمہ جن سے آئی وہ ماں بھی پاک۔ حضور جن سے آئے، کیونکہ ماں باپ بندے کا کردار بنتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کے والدین حضور کا معجزہ ہیں۔ آسان تھا کہ لوگ الیاذ باللہ وہ اپنی گندی سوچ میں سیدہ آمنہ کے لیے کوئی تصور کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی جرت نہیں ہوئی ایک بات کرنے کی، یعنی اللہ نے حضور کو جن سے لایا وہ بھی طاہرہ پاک تھی، اور حضور کی اولاد جن سے چلی وہ بھی طاہرہ اور پاک تھی۔ عرب نے دو کو طاہرہ کہہ کر پکارا ہے، ایک سیدہ آمنہ پاک کو اور ایک سیدہ خدیجہ پاک کو۔ اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام عزیز و رشتہ دار، عزیز و اقارب اس وقت میرے ساتھ شامل دعا میں، تمام لائیو پروگرام میں، محفل میں، تمام اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنوں قہر و عذاب سے بچا۔ مسلمان رہنے کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ ان کی یادوں میں گم ہو جائیں، بس یہ ایمان کو جلا دے گی، شیطان کے وسوسے سے نکالے گی۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام پر رحم فرمائے، مکہ مکرمہ پر رحم فرمائے، مدینہ منورہ پر رحم فرمائے، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہر قسم کے اسلام دشمن کے حملے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور تاجر حضرات نے بڑے صبر کر کے اپنے کاروباروں کو بند کیا ہے، اگر کچھ نہ کہیں تو چیخیں نکل آئے لوگوں کی، مزدور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے چیخیں نکل آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اس کے فرمان کے لیے آزمائش پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ مولا کریم اس صبر پر دونوں جہانوں کا رزق حسن عطا فرما۔ ہم انسان ہیں، کبھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں، مولا کریم ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں خاتمہ نیک عطا فرما۔ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے صدقے ہماری بچی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنوں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو مولا کریم شرف عطا فرما۔ میری ماں کی بھری گود کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ میری ماں کے تقوی کے صدقے اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں حیا کی چادر اور حیا اور پارسائی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری ماں کی قانتین، قانتات،
پاکیزہ اطاعت گزار، اللہ اکبر، مولا کریم ان کے صدقے ہمارے گھر میں پاکیزگی عطا فرما، ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے شعور اور خواہشات میں پاکیزگی عطا فرما۔ میری ماں کے صدقے مولا کریم رمضان شریف میں جن جن لوگوں نے روزہ رکھا، تراویح کی، صدقات دیے، تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حضرات اس وقت لائیو میں ہماری بہنیں بھائی شامل ہیں، تمام کے مدارج کو بلند فرما۔ سیدہ ختیجہ نے کس طرح جڑ کر حضور کے دین کی مدد کی ہے، اس مدد کے ذریعے اللہ رب العالمین ختم نبوت کے دشمنوں سے اس اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کی تخریب کاری سے اسلام کو محفوظ فرمائے، صحابہ کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے، اہل بیت کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے، علماء کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے۔ مولا کریم ہمیں مسلمان رکھ، ہمارے بچوں کو مسلمان رکھ، نمازوں کا پابند کر، اسی پر ہمیں خاتمہ دے۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، یا حنان یا منان یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا